محترم سامعین کرام، سابقہ گفتگو کے تناظر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اسی موضوع کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں تخلیق کائنات کے تناظر میں اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام جو بالخصوص انسانوں کے لیے ہے۔ ہم نے اس بات کو جانا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات باری تعالی، وہ مقام بلند کی مالک، وہ برکتوں والی ہستی جن کے وجود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اللہ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس خالق کی تخلیق پر غور کرے کہ اس تخلیق کائنات میں میرے رب نے ایک آسمان کے نیچے کتنے جہانوں کو سمو دیا ہے۔ آج اس پہلے آسمان سے نیچے اور اس افق، اس کناروں کے اندر کی بات ہے، جو آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں چھلے کی حیثیت رکھتا ہے، اس آسمان کے نیچے اتنی چھوٹی سی شکل کے اندر اتنے جہان میرے اللہ نے آباد کیے ہیں جن کو آج تک کوئی اس کا عشر اشیر بھی ڈسکور نہیں کر سکا۔ قیامت قائم ہو جائے گی کہ پہلے آسمان کے نیچے کو ڈسکور نہیں کر سکیں گے۔ اس کے اوپر میرے رب کے اور جہان، میرے رب کے اور آسمان، اور پھر وہ حدیث آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ جس کو سامنے رکھیں تو اس تختہ زمین کی ایک ذرے سے بھی چھوٹی حیثیت ہے، ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اس زمین کے تمام خزانوں سمیت یہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا اتنا حجم۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اس پہلے آسمان کے نیچے کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے جہان ہیں، کتنے اربوں خربوں سورج اکٹھے کیے جائیں ایک جہان بنتا ہے۔ ہماری زمین سے اربوں گنا بڑا یہ سورج ہے۔ اس تخلیق کو دیکھ کر، اس تخلیق کو جان کر اب اندازہ کیجئے جو ہمارا رب ہے وہ رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر اس کا عرش، اس عرش کے اوپر کرسی، اس کرسی کے اوپر میرے اللہ رب العالمین اپنی جیسے ان کے لائق ہے اپنی اس حیثیت اور اپنی ذات کے اعتبار سے موجود۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے اسی لیے اس کائنات پر غور و فکر کرنے کا بار بار کہا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اس دنیا کے چھوٹے سے تختے پر اللہ نے ہمارے لیے اس قدر نعمتوں کی فراوانی کی ہے، طرح طرح کے پھل اگائے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، یہ آرام سے کھا پی کے ڈکار مارتا ہے اور اس کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، اسی طرح 50 60 70 80 سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کہ کارخانہ دنیا کے سورج کی حدتیں، کہ دن کی روشنیاں، رات کے اندھیرے مجھے کیا پیغام دینے آئے ہیں، مجھے کرنے کا حکم کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں سوچنے کے لیے، یا وقت نہیں، یا وہ شعور نہیں، وہ ادراک نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، انسان کو یہ شرط
اللہ نے باقی مخلوقات کے اوپر یہی بخشا ہے کہ اس کو غور و فکر کی صلاحیت سے نوازا ہے. اور اگر یہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کے اس غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے نہ آسمان کے اوپر چلتے سورج کا سفر رکے گا، نہ چاند کا سفر رکے گا، نہ یہ ایام رکیں گے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. یہ تو اپنی قیامت، اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. کس وہم میں مبتلا ہے؟ یہ نیا اگنے والا سورج روزانہ میری زندگی میں اضافہ کرتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن سٹاپ واچ چل رہی ہے، ہر ایک کی لمٹ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کا ڈیلے ٹائم واپسی چل رہا ہے الٹا. جس کی 60 سال کی زندگی، کسی کی 80 سال کی، کسی کی 20 سال کی، وہ پہلے دن مقرر ہے. روزانہ ایک دن مائنس، روزانہ ایک دن مائنس، زندگی ختم. کیا لینے آیا تھا، کیا لے کے گیا؟ یہ وہ بنیادی تمہید ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں آپ کو اس موضوع کو شروع کرنے کا میرا ایک مقصد ہے کہ آپ کو تخلیق کائنات سے چلا کر میں اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر آپ کی ذاتوں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں میری کوشش ہے کہ ان زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی آ سکے جو اللہ رب العالمین کو ریکوائرڈ ہے. میرے بھائیو دوستو، جہاں ہم نے اور چیزوں کا ذکر کیا پچھلی گفتگو میں کہ اللہ نے فرمایا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا اور اتنا بڑا کیسے ہوا، اس کو شیپ اپ کیسے کیا گیا اور اس کی مخصوص حیثیت کیسے بنی. تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کیسے اٹھا ہوا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پہاڑ کیسے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو یہ زمین کیسے برابر ہے. اسی طرح اللہ نے جہاں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، سورج چاند ستارے بنائے ہیں، 7 زمینیں آسمان بنائے ہیں، میرے رب العالمین نے اس کے اندر تمام کائنات کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کے بھیجا ہے. آگے اس کا سائنسی پروسیجر سٹارٹ کیا ہے جس کے تحت اس کی نسلیں، اس کے قبیلے، ان کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور پھر ایک سٹاپ واچ لگا کے ان کو واپسی کا پورا شعور دیا ہے. اور جہاں یہ اپنی لمٹ کو پہنچتا ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کی سانس رکتی ہے، اس کے روح اور جسم کا رشتہ ختم ہوتا ہے، یہ میت ہو جاتا ہے، یہ قبر کے ذریعے پھر اپنے رب کے پاس واپس جاتا ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو انسان کے لیے اللہ نے چنا ہے. تو پھر یہاں آیا کس لیے تھا، جا کہاں رہا ہے؟ جہاں جائے گا، جس جہان کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ نے اور چیزوں کو تخلیق کیا ہے، میرے رب نے اپنے ہاں ان بلندیوں پر میرے رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، وہ بھی اس کی تخلیق. اور وہ جنت کتنی بڑی ہے، ہم نے صرف جنت کا نام سنا ہے، کبھی اندازہ کیا میرے رب العالمین نے جنت کو کتنا بڑا وسیع بنایا. ایک حدیث اس مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ میرے رب العالمین نے اخروی زندگی میں، ہمیشگی والی زندگی میں جہاں اور چیزیں تخلیق کی وہاں جنت کو تخلیق کیا ہے. تو جنت کا حدود اربا کتنا ہے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ کیجئے گا جنت کتنی بڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، گناہ بہت کیے ہوں گے، اپنی پنشمنٹ بھگت بھگت کے اپنے اپنے ٹائم سے اللہ ان کلمہ کو توحید والوں کو نکالے گا، لیکن سزا دے کے ایک آخری ایسا بندہ بچے گا جو کہ جہنم کے اندر موجود ہوگا.
اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں آخری نکلنے والا ہوں. جب اللہ اس آخری کی جب پنشمنٹ پوری ہوگی اس کو نکال کے باہر کریں گے. اور اس کو لمبی حدیث ہے, میں مقصد پہ آتا ہوں. اللہ اس کو کہیں گے کہ چل جا جنت میں چلا جا. وہ کہے گا یا اللہ جب سے تو نے دنیا بنائی قیامت کے قائم ہونے تک تمام مومنین مسلمانوں کو تو نے جنت دے دی ہے, میرے لیے کون سی جنت بچی ہوگی؟ کتنا قصہ میرے لیے جنت کا ہوگا, میں جنت میں جا کے کیا کروں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس اپنے گناہگار بندے کو جس کے گناہ دھل چکے ہوں گے اس کو کہیں گے جس دنیا سے تم آئے ہو کیا اس دنیا جتنی بڑی وسیع تمہیں جنت مل جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے. اللہ کہیں گے جا جس دنیا سے تو آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی تیری جنت موجود ہے. یہ ہیں اللہ رب العالمین. میرے بھائیوں اس موقع پر میں ایک اور بات جس کی طرف آپ کی اپنی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم اللہ کا نام اس طرح لیتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اللہ کا ہم نے تخاطب اس کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس قدر بڑی ذات بابرکت باری تعالی, اگر ان کا نام ادب سے نہیں لیا جا سکتا تو کس کا نام ادب سے لیا جائے؟ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں, کیونکہ ہم نے جس معاشرے میں پرورش پائی ہے وہاں یہی طرز عمل ہم نے سنا اور دیکھا اور پڑھا. اور توحید کے کانسیپٹ کی وجہ سے اللہ کو یکتا اپنی کلمات میں بھی پیش کرنے کے لیے بے تکلف اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, صرف توحید کی وجہ سے. ادروائز کوشش کریں, میں بھی کوشش شروع کی ہے, بھول جاتا ہوں بعض اوقات. جب بھی اللہ رب العزت کا نام لینا ہو, اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں, اللہ کے لفظ کے ساتھ کوئی صفت اللہ کی جوڑ کر ادب کے جمع کے صیغے میں اللہ کا نام لیا جائے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ دیتے ہیں, اللہ نے یہ بیان کیا ہے, اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے. اللہ رب العزت, اللہ رب العالمین جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے, وہ یکتا ہے, وہ ذات باری تعالی یکتا ہے, وہ یکتا ہی رہیں گے. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کا, اپنے مولویوں کا, اپنے علماء کا, اپنے مفتیوں کا, اپنے پیروں کا, اپنے گدی نشینوں کا, ان کا تو بڑے ادب و آداب اور 20 سال کے لاکھے لگا کر نام لیں, اور میرے رب العالمین کی کائنات کا خالق کو, مالک کو ہم اس قدر بے تکلف بلائیں جیسے ہمارا کوئی لنگوٹیا دوست. اس بات کی طرف توجہ رہے جہاں پر اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا. اس حدیث کے مطابق اس تناظر میں ہم نے سمجھا یہ مثال ایک دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دماغوں کے دائرے کو کھلا کرنے کے لیے, ورنہ جنت تو اس سے بھی بڑی ہے. میرے مالک کے اگلے جہان جہاں موت نہیں آئے گی, یہاں موت ایک دفعہ آئے گی, اس کے بعد انسان کو کوئی موت نہیں. یہ بھی موت کی وہ شکل ہے کہ روح کی منتقلی ہے, یہ موضوع اور ہے. جہاں پر اللہ نے جنت کو بنایا وہیں پر میرے مالک نے جو اس کی بات نہیں مانے گا, جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا,
جو اس کی ذات میں، جو ان کی صفات میں کسی اور کو ساتھ کھڑا کرے گا وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کے کلام پاک کے اندر شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ابداً ابدی جہنم میں رہے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کے لیے سزا کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس جہنم کو حدیث میں آتا ہے 10,000 سال، یہ اپنے والے سال نہ گننا، جہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں، ایک جگہ سورہ سجدہ میں 31ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا وہ دن تمہارے 1,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، ایک جگہ پر فرمایا 50,000 سنہ کہ وہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ ان دنوں کے اس کے حجم کو، اس کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اللہ کے پاس ایام کی گنتی کسی اور طرح سے 10,000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، یہ آگ سرخ ہوئی، پھر 10,000 سال مزید جلایا گیا، یہ سفید ہوئی، 10,000 سال مزید جلایا گیا، یہ کالی ہوئی۔ آخر کار جہنم نے رب سے شکایت کی، اے میرے اللہ جی، میرے اندر اتنی حدت ہو گئی ہے، میرا بعض کا حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجئے، مجھے کچھ ایسا ریلیف دیجئے۔ میرے رب نے 1 سال میں ایک سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ جب وہ جہنم سانس اندر کھینچتی ہے، حدیث کے مطابق اس دنیا کے اندر سرد موسم آتا ہے، جب وہ باہر نکالتے تو گرمی آتی ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، کس کو سمجھ آتا ہے؟ جو ایمان پہ غیب لاتا ہے، جس کا دل اللہ ہدایت کے لیے چنتا ہے، جس کے لیے ہدایت کی راہیں میرا رب کشادہ اور آسان کرتا ہے، ان کو اس بات پر یقین آتا ہے، صرف تسلیم نہیں کرتے، دل و جان سے مانتے ہیں اور تیقن کی اس کیفیت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بلب نظر آ رہا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، جو آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وہ اٹل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آئیے آج بھی وقت ہے، اس سانس کے رک جانے سے پہلے وقت ہے، اس تخلیق کائنات پر غور کرتے ہوئے خالق کائنات کو پہچان لیں اور اسے اپنا مالک کائنات مان لیں۔ اس رب العزت کی، مالک کائنات کی غلامی کا پٹا جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوا، اللہ نے اس کو عزتوں کی انتہا پہ کھڑا کیا۔ یہ مال و دولت، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ جس کو مال زیادہ عطا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہے اور اس پر اللہ راضی اور خوش ہے۔ کسی کو اللہ نے مال اس کو پکڑنے کے لیے دیا ہے۔ جو اللہ کے دشمن اور باغی تھے نا، ان کے پاس بڑے بڑے اموال تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یہ کیسا نظام کائنات۔ میرے رب نے قرآن نازل کیا، فلا تعجبک اموالہم واولادہم، اے میرے نبی ان کے مالوں کے انبار اور ان کے بیٹے اور ان کی اولادوں کے سلسلے، ان پر تو تعجب نہ کرنا، میں نے اسی مال اور انہی نعمتوں کی وجہ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالنا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ کس کو میں نے کہاں کتنا دینا ہے اور کس ذائچے اور کس پیمانے کے اندر رکھنا ہے۔ جو اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے گا،
گارنٹیڈ بات ہے کہ اللہ اس سے لازمی راضی ہو جائے. آئیے اب آگے. اللہ رب العزت نے اس تخلیق کائنات میں جو شاہکار کھڑا کیا وہ یہ انسان ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیج دیا اور نسلوں کا سلسلہ آگے بڑھا دیا. کیسے بڑھا؟ آئیے قرآن مجید کی میں سورہ طارق والسماء والطارق، اللہ کہتے مجھے آسمان کی قسم ہے اور اس روشنی کرنے والے کی قسم ہے. وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہے جو آسمان کو روشن کرتی ہے؟ النجم الثاقب، یہ شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے رات کو وہ ستارہ ٹوٹا اور وہ گیا نیچے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ابلیس ملعون کے کرندے نمائندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان کی خبریں لینے کے لیے جا کے آسمان کے ساتھ کان لگاتے ہیں، شہاب ثاقب ان کو آ کے لگتا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ نے کہا یاد رکھو کوئی ایسا نفس، کوئی ایسی ذی روح نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک کے اوپر ایک نگہبان مقرر کیا ہے. ہر مخلوق پر، ہر نفس پر، ہر ذی روح پر اللہ کی نگہبانی، پہرے دار، چوکیدار ہر وقت موجود ہے. پھر آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ انسان تو غور نہیں کرتا. مِمَّا خُلِقَ، تو کیسے پیدا ہوا ہے؟ اپنی پیدائش پہ بھی غور نہیں کرتا. تو خود پیدا ہوا، تیرے گھر کے اندر تیرا بیٹا بیٹی وہ پیدا ہوتے ہیں، کس عمل سے تو گزرتا ہے اور کیسے اس کی پیدائش ہوتی، کبھی اس پر غور نہیں کرتا. اللہ کی فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیسے پیدا کیا گیا. آگے اللہ نے خود فرما دیا تجھے کیسے پیدا کیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ کہتے ہیں یہ اچھلتے ہوئے پانی سے، یہ اچھلتے ہوئے قطرے سے جو کپڑوں کو لگے تو مکروہ جانتے ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج، اللہ فرماتے ہیں وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب، پشت سے، والترائب، یہ عورت اور مرد کا ملاپ ہے نا. صلب مرد کی ہوتی ہے اور ترائب عورت کا ہوتا ہے. یہ دو پانی جمع ہوتے ہیں پھر آگے نسل بڑھتی ہے. مفسرین نے لکھا ترائب کا مطلب کیا ہے؟ ترائب کے کئی معنی لکھے گئے. ترائب ان شانوں سے لے کر، ان کندھوں سے لے کر اس حلق کا، اس کے درمیان کا حصہ، اس کو ترائب کہا گیا. چھاتی کا حصہ، اس کو ترائب کہا گیا. نیچے والی چار پسلیوں کو ترائب کہا گیا. دونوں پاؤں کو ترائب کہا گیا. دونوں رانوں کو ترائب کہا گیا. تو اب سمجھیے ترائب کیا ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کر اس حلق تک پوری باڈی کا مجموعہ اور خلاصہ اور عرق وہ ترائب ہے جو کہ نکلتا ہے مرد کے اس اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر یہ انسان پیدا ہوتا ہے.
اب غور کیجیے، انسان میں بڑی اکڑ ہے، اس کی اکڑ نہیں جاتی، اس کی باتیں سنو ایسے لگتا ہے کہ یہی خدا بننے کو پھرتا ہے. پھوں پھاں اتنی ہے، اگلا سانس نہ آئے کوئی سانس نہیں دے سکتا. اِنَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَقَادِرٌ. اللہ فرماتے یہ تیری اوقات ہے اور تو اس بات کو بھولا بیٹھا ہے کہ تجھے میں واپس بلاؤں گا، اور تو کہتا ہے کہ واپس کیسے کھڑا کرے گا؟ اور تجھے جو اس اچھلتے ہوئے اس صلب اور ترائب سے کھڑا کر سکتا ہے، کیا تیری ہڈی کو حکم دے وہ کھڑی نہیں ہوگی؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. وہ اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا اور اپنے پاس لے جائے گا. یوم تبلی السرائر. اس دن راز پوشیدہ ہو جائیں گے، راز افشا ہو جائیں گے. یہاں بڑا تیسمار خان ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے محفل میں بیٹھ کر، اس کی تنہائی بڑی غضبناک ہے. اس کے کرتوت جس سے شاید اس کو خود کو بھی شرم آ جائے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر ہمارے گناہوں کے پردے ہماری اولاد، ہماری بیویاں یا ہمارے ماں باپ کے سامنے کھل جائیں، ہمیں مرنے کے لیے جگہ نہ ملے، چھپنے کے لیے جگہ نہ ملے. میرے رب کی کرم نوازی، اللہ نے پردے ڈالے. یوم تبلی السرائر. اس دن اس کا پردہ رہے گا جس کا اللہ مخصوص کسی کا رکھے گا. میرے رب نے فرمایا اس دن سارے راز افشاں کر دوں گا. فما لہ من قوت ولا ناصر. کون ہوگا جو اس دن کہے میں بڑا تکڑا، میں بڑا قوت والا؟ کوئی اس کی قوت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جھوٹ ہے، وہاں پیر چھڑائے گا، وہاں فلاں چھڑائے گا. اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ قرآن ہے، کوئی نہیں چھڑائے گا. اپنا اپنا حساب لے کے پیش ہونا. بقیہ حصہ اسی موضوع کو انشاءاللہ میرے اللہ نے موقع دیا اگلے خطبہ میں سورہ کو بھی مکمل کریں گے اسی تناظر میں. میرے بھائیوں دوستو، آئیے آج وقت ہے. پتہ نہیں یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر سکیں یا نہ، پتہ نہیں اپنی دکان تک جا سکیں یا نہ، پتہ نہیں گھر تک جا سکیں یا نہ، معلوم نہیں رات کو سوئیں اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں. کس چکر میں ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف نہیں پلٹنے دیتی؟ شیطان کا دھوکہ. چند لمحات کی لذت ختم ہو جائے گی، ہمیشگی کی زندگی داؤ پر لگ جائے گی. یہاں بھی منزل کھوٹی ہو جائے گی، یہاں بھی پھر مار پڑے گی، ذلت اور رسوائی حصے میں آئے گی. اگر ہم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، خالق کائنات کو مالک کائنات اگر تسلیم کر کے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے اپنی گردن کا اگر جھکا کر سر تسلیم خم نہ کیا، ہم جیسا کوئی بدقسمت نہیں کوئی ہو سکتا. اگر اسی حالت میں مر گئے کہ اللہ راضی نہ ہوئے، اللہ ہم سے خوش نہ ہوئے، ہماری منزل کھوٹی ہو گئی، میں اپنی نسلوں کے لیے اربوں روپے کے اثاثے چھوڑ کر جاؤں گا، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ کس کے لیے جمع کر رہا ہوں؟ یہ جہنم کا ایندھن حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جوڑ جوڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنی تجوریوں گھروں بینکوں کے اندر لا رہا ہوں. کس لیے؟ کیوں؟ کیا کرو گے؟ سونے کی روٹیاں بنا کے اس کے نوالے چباؤ گے، کھاؤ گے؟ ہیرے جواہرات سے پیٹ بھرا جائے گا؟ نہیں. اس ملک کا صدر
ایسے ہی اسرے رابعات ذہن میں آ گئی. لوگ کہتے ہیں جی بڑی اس نے یہ کیا وہ کیا, کتنا کچھ اکٹھا کیا, کتنے میلوں ٹرین چلتی سندھ کے اندر, کتنے میلوں کے کلومیٹروں کے حساب سے رقبے اس نے اپنے نام کیے, جو ہو سکا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے؟ ابلی ہوئی بھنڈی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا. شرم مگر ان کو نہیں آتی, دھوکے باز رکھتے. ہماری نسلوں کو غلامی کے پٹے ان گوروں صلیبیوں, انگریزوں, یہودیوں اور عیسائیوں کے پٹے ہماری نسلوں کے گلوں میں ڈال رہے ہیں یہ لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے, اور ہماری نسلیں تباہ کیے جا رہے ہیں. یہ قوم ہے کہ نشے میں ہے, نہیں بھوکے مریں گے. رزق میرے اللہ کے پاس ہے, اس پر یقین کر کے تو دیکھو. اسی تناظر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, وقت ہوا چاہتا ہے. یہ 2-4 روز سے میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر لگاتار اشتہار آ رہے ہیں, طرح طرح کے ایڈ بنا کے, طرح طرح کی فیمس ایکٹر اور ایسے افراد کو چن کر ان سے وہ ایڈ بنوائے گئے. کس لیے؟ کہ اگر کل بچے نے آگے بڑھنا ہے تو آج پولیو کے قطرے ضرور پلا دیں. میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن ایک سوال آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے اس ملک کے ظالم حکمرانوں اور عدلیہ کے ججوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چلو قرآن کو تو تم مانتے نہیں. ہاں ایک آیت آج کل بہت چل رہی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اس کا ترجمہ بھی پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے صرف اپنے مخالفین سے جان چھڑانے کے لیے اور اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے. آیت کا سہارا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. بڑی بات ہے, یہ آیت تو بڑی ٹی وی پہ پیش کر رہے ہو. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون کافرون. اللہ کا قرآن ہے, 3 جگہ پر آیات ہیں. یہ آیات نہیں سمجھ آتی. چلو قرآن تو تم مانتے نہیں, تمہاری کتاب کی بات کرتے ہیں. آئین پاکستان جس کو تم نے قرآن مجید سے نعوذ باللہ زیادہ ترجیح دے رکھی ہے, آئین پاکستان میں باقاعدہ تحریر شدہ ہے کہ عوام پاکستان کو کوئی دوائی اس حالت میں کبھی نہیں دی جائے گی جس کو لیب ٹیسٹنگ میں اس کے اجزاء کو معلوم کر کے ظاہر نہ کر دیا جائے. اس وقت تک پاکستان کے بچوں کو اور اس کے افراد کو کوئی میڈیسن نہیں دی جا سکتی. اور حالت یہ ہے ایٹمی پاکستان کی, پورے پاکستان میں ایک لیب بھی موجود ہی نہیں سرے سے جو اس پولیو کے قطرے کا تجزیہ کر کے بتا سکے اس میں کیا گند ڈالا ہے. اور کھربوں روپے کی کمپین ٹی وی پر ہے, کھربوں روپے کی سیلریاں ان ورکرز کو دی جا رہی ہیں, اور اس میں کنٹھا کن کا استعمال ہوتا ہے, اسی پارلیمنٹ کا, اسی سینٹ کا, اسی انتظامیہ کا, اسی عدلیہ کا, اسی میڈیا کا, انہی افراد کا بے شعور اور کم عقل جو جنہوں نے اپنی نسلوں کو بیچا ہے چھوٹے چھوٹے سودوں کی عوض. اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آئین پاکستان کے جو منحرف ہیں, آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ بچوں کو وہ قطرات پلا رہے ہیں جس کے اندر نہیں معلوم کون سا سلو پوائزننگ اور کیا ہے. یارو کتنے کے لنگڑے ہوئے, اس سے 100 گنا زیادہ روزانہ ایکسیڈنٹ میں مرتے, اس سے 100 گنا زیادہ فٹ پاتھوں پر آئس اور نشے میں مبتلا ہو کے مر رہے ہیں. کوئی جو ان کی فکر کرے, ان کا علاج کرے؟ یہ دھوکے کی شکلیں,
اوپر سے ہم یوز ٹو ہوئے غیروں کی غذاؤں کے فلیورز اور برانڈ پر ان کی چیزیں کھاتے ہیں. وہ باہر کی تیار کردہ کچھ یونیلیور اور یہودیوں کی وہ غذاؤں کے اندر فاسٹ فوڈ کے ذریعے, سافٹ ڈرنکس کے ذریعے وہ مردوں کو, عورتوں کو وہ کچھ اس کچن کے ذریعے کھلا پلا رہے ہیں کہ جس کے اثرات ان کے بچوں میں ایسی جائیں کہ پھر وہ کہیں نانا اگر بچنا ہے تو ان کو پولیو کے قطرے پلاؤ ورنہ نہیں بچے. ایک طرف پولیو کے قطروں کی بہت فکر ہے اور دوسری طرف بچوں کی لاشیں دیکھی نہیں جاتی. 10 حصوں میں تقسیم ان بچوں کے جسموں کے ٹکڑے. وہ کون کر رہا ہے؟ یہی ظالم جو باقی لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں ہماری غلامی کرو گے تو یہ قطرے, یہ دوائیاں, یہ غذائیں کھاؤ گے اور بے مرد سے نامرد سے لاشعور سی نسل آگے بڑھاؤ گے. اگر بغاوت کرو گے تو اس طرح مرو گے. اور میرے بھائیوں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مر کے بھی کامیاب ہیں, ہم جی کے بھی ناکام ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.